اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے بندوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان میں سے ایک حق ان کی جان کا تحفظ بھی ہے۔ اسلام نے انسانی جان کو تحفظ فراہم کیا اور قتل ناحق کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اسلام میں انسانی جان کے تحفظ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ سخت مجبوری میں جبکہ بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو اور پاس کوئی حلال کھانے کی چیز نہ ہو تو مردار اور حرام چیز کھا کر ہی اپنی جان بچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں حرام کھانے پر نہیں بلکہ نہ کھا کر مر جانے پر پکڑ ہوگی۔ ہمارا مذہب انسانیت کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے۔ اس کی نظر میں انسانی جان کی رفعت اور بلندی کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان بچانے کو تمام انسانیت بچانے کے برابر قرار دیا ہے، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اس طرح کے قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچایا۔ بلا شبہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور اس کی نظر میں انسانی جان انتہائی اہم ہے، بلکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ محترم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی قدر و قیمت کس قدر زیادہ ہے، اس کے متعلق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی شخص کے ناحق قتل ہو جانے سے زیادہ ہلکا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس لیے اس کی جان لینے کا اختیار بھی فقط اسی کے پاس ہے۔ کسی اور کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی کی جان لے، خواہ وہ جان اپنی ہو یا پرائی۔ اسلام کو دونوں کی حفاظت مطلوب ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی جان کا مالک نہیں بلکہ وہ امین ہے، اور یہ جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے جو اس کے حکم سے ہمارے بدن میں آتی ہے، پھر وقت پورا ہونے پر چپ چاپ جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کوئی اسے پکڑ سکتا ہے، نہ کسی طریقے سے اسے جسم چھوڑنے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ جان خطرے میں ڈالنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، مثلاً اوور سپیڈ، ون ویلنگ اور سیلفی لینے کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا بہت عام ہو گیا ہے۔ نیز گٹکا، سگریٹ اور مختلف نشہ آور چیزوں کے سبب بھی کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ یوں ہی بعض لوگ پریشانیوں سے گھبرا کر یا معاذ اللہ ناجائز عشق میں ناکامی کی صورت میں اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ان سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حکم الہی ہے اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہے۔ رہی بات دوسروں کے ناحق جان لینے کی تو اس کو بھی اسلام نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ بلکہ جان لینا تو ایک طرف، اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے صرف اشارہ کرنا بھی منع ہے۔